السلام علیکم جی۔ تو اس سبق کا ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ابھی یہ ہے اعلیٰ کیفک۔ اعلیٰ کا مطلب ہے پر، اور کیف دراصل یہ وہی ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کیف حالک، تو وہی کیف جو ہے اس کو کیف کر کے بھی اس صورت میں بولا جاتا ہے، کیف یا کیف، جس کا مطلب ہے کیسے، ٹھیک ہے۔ فک یعنی یہاں پہ کے فک جو ہیں وہ لڑکے سے مخاطب ہم کر رہے ہیں، اور لڑکی اگر ہوگی تو وہ علی کی فک ہوگا، علی کی فک، علی کی فک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ تو ہوگا کہ تم کیسی بھی حالت میں ہو اسی حالت پر، ٹھیک ہے، یعنی جیسے تم چاہو، اور جس کے لیے ہم کہتے ہیں جیسے آپ چاہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ کی فک، اور لڑکی کے لیے اعلیٰ کی فک، اور زیادہ لوگ ہوں تو اعلیٰ کی فکم، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ آگے ہیں ایش اخبارک، ایش اخبارک، یہ دو لفظ ہیں۔ اچھا، اس میں یہ لفظ جو ہیں ایش، یہ ویسے آگے آئے گا، اس کا مطلب ہے کیا۔ اخبار جو ہے نا، اخبار جمع ہے خبر کی، ٹھیک ہے، خبر کی جمع ہے اخبار، خبریں، ٹھیک ہے، اور اخبارک یعنی تمہاری خبریں، تو ایش اخبارک کا لٹرل میننگ یہ ہوگا، یعنی اس کا بالکل لفظی معنی جو ہے وہ یہ ہوگا کہ تمہاری خبریں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دراصل یہ بھی ہاؤ آر یو ہے، تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسے مزاج ہیں، اور سناؤ کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی ہے ایش اخبارک، اور ابھی تک جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھا ہے، ان ساری جگہوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یعنی اگر سامنے ہمارے مخاطب جو ہیں وہ لڑکا ہو تو پھر اس میں اک جو ہے وہ آخر میں آواز آتی ہے، یعنی اخبارک، اک، ٹھیک ہے، یہ آواز آتی ہے۔ لیکن اگر لڑکی ہوگا تو وہ ایک آواز ہوگی، یعنی اخبارک، ایک، ٹھیک ہے، اخبارک، آپ فرق سمجھ پا رہے ہیں، ایش اخبارک، ایش اخبارک، اور اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو ایش اخبارکم، ایش اخبارکم، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ الیوم، الیوم آج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہے آگے جملہ ہے ہمارے پاس اللہ یسلمک، اچھا جی، آگے ہمارے پاس جملہ ہے اللہ یسلمک، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ، اور یسلم کا مطلب ہے سلامت رکھے، ٹھیک ہے، سلامت رکھے، اور یسلمک، اک، ٹھیک ہے، ابھی آپ سمجھ پا رہے ہوں گے، یعنی میں لڑکے سے بات کر رہا ہوں، ایک لڑکے سے، اللہ یسلمک، اللہ یسلمک، ٹھیک ہے، اس طرح سے عرب بولتے ہیں اکثر، اللہ یسلمک، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لڑکی ہوگی اللہ یسلمک، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی پہلا اللہ یسلمک مذکر ہوگا، اور اللہ یسلمک مؤنث ہوگی، یعنی مؤنث سے بات کرتے ہوئے، اور اگر ہم زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ یسلمکم، ٹھیک ہے، ایسے بولیں گے، اللہ یسلمکم، اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے، یہ بولا جائے گا۔ آگے ہیں یہی جملہ یعنی اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس کو ایک اور طرح سے بھی بولتے ہیں، جس میں یہ ہے تسلم، جس کا مطلب ہے سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ ایدی کا مطلب ہے ہاتھ، اور ایدیک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک لڑکا مخاطب ہے، اور ایک لڑکے مخاطب کے لیے ہم پچھلے لفظ کو جو لمبا آ رہا تھا یعنی ایدی، اس کو ہم جا کر ٹکرا رہے ہیں سیدھا کس میں، کاف میں، ایدیک، ایدیک، اس طرح سے۔ اور اگر لڑکی ہوگی تو پھر ٹکرائیں گے نہیں، بلکہ اس کے نیچے مزید آواز بھی آئے گی، وہ کیا آواز آئے گی، ایدیک ہی،
ایدیک ہی، تو تسلم ایدیک تمہارے ہاتھ سلامت رہیں، یہ اس کا لفظی معنی ہے، اس کا لٹرل میننگ ہے، لیکن اس کا محاورے میں سینٹنس میں اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تسلم ایدیک ہی جب ہم لڑکی سے بات کر رہے ہیں، اللہ تمہارے ہاتھ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو تسلم ایدیکہم۔ اچھا یہ ساری تبدیلیاں کس طرح ہوں گی، یہ جیسے میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی پچھلی ویڈیو میں، اسی سبق کے پہلے حصے میں، وہ ہم ساری آگے پڑھیں گے، یہ ابھی صرف تعارفی ہیں، اس لیے ان چیزوں کی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تسلم ایدیکم، اللہ تم سب کو سلامت رکھے۔ بکرا کا مطلب ہے کل، یعنی آنے والا کل، ٹمورو۔ کمان، کمان کا مطلب ہے بھی، مزید۔ تفضل، 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 ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے براہ کرم یا لیجئے۔ یہ ویسے تفضل جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت ساری مختلف قسم کی حالات میں، مختلف سچویشنز میں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مثلا آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ آئیے تو بھی تفضل، بیٹھیے تفضل، ٹھیک ہے، کھانا کھائیے، ٹھیک ہے، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کھائیے شروع کریں تو آپ کہیں گے تفضل، ٹھیک ہے۔ جو ہے یعنی آپ کسی کے لیے جو ہے وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں اور آپ گاڑی کا دروازہ کھول کر کہتے ہیں تفضل، یعنی آئیے گاڑی کے اندر بیٹھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ لفظ جو ہے یہ بہت سارے موقعوں پر استعمال ہوتا ہے۔ نیچے یہی لکھا ہوا ہے کہ تفضل مختلف مواقع پر استعمال ہونے والا لفظ ہے جس کا مطلب کئی صورتوں میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بیٹھیے، اندر آئیے، یہ لیجئے کھانے پینے کے لیے، یا بولیے، سوال کیجیے، یعنی کوئی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھتا ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں تو وہ کہتا ہے جی کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں، تو آپ آگے سے وہ کہیں گے تفضل، ہاں جی سوال کریں، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ تو یہ ایک حکم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس لفظ کا مزید آئندہ جو ہے وہ استعمال دیکھیں گے، اس کو ہم مزید آگے جو جب ہم ورب پڑھیں گے تو اس کو ہم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ کیا لفظ ہے، کیسے بنتا ہے۔ اور اگر تفضل جو ہے یہ ایک لڑکے کے لیے بولا جاتا ہے، اگر سامنے ایک لڑکی ہو تو اس کو ہم کہیں گے تفضلی، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو ان کو ہم کہیں گے تفضلوا۔ یہ ایک لڑکی کے لیے ہیں، یعنی فیمیل کے لیے ہیں، اور یہ گروپ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم آگے پڑھیں گے، یہ ایکسٹرا چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں یاد ہوتی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگے آئیں گی۔ اچھا اس میں آگے ہے انت الاول، یعنی اکثر اگر لفٹ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی شخص کہتا ہے تفضل، یعنی آئیے پہلے آپ چلیں اندر لفٹ میں، تو آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہیں لا انت الاول، نہیں آپ پہلے، ٹھیک ہے، انت آپ، اور الاول کا مطلب ہے پہلے، ٹھیک ہے، جی پہلے آپ، اس طرح سے۔ اچھا یلا، یلا کا مطلب ہے چل یا چلو، ٹھیک ہے۔ امس کا مطلب ہے کل، گزرا ہوا کل۔ نعم، یہاں پر یہ ہمارے پاس آ گیا لفظ نعم، نعم کا مطلب ہے ہاں۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے جی میں سوال پوچھ سکتا ہوں، تو اگر آپ نے کہنا ہو جی پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ سارا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ صرف اتنا آگے سے کہتے ہیں نعم، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے آپ کو آواز دی اور یا آپ کوئی بات نہیں سمجھے تو آپ نے سوالیہ انداز میں پوچھا نعم، یعنی کیا کہا، تو اس طرح سے بھی اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہیں ہمارے پاس ایوہ، یہ لفظ ہے ایوہ یا ایوہ، اس کو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جیسے ہم کسی کی بات سنتے ہوئے کہتے ہیں نا تو یہ جیسے ہماری زبان میں یہ ہے، تو عربی زبان میں اس کو ایوہ کہتے ہیں، یعنی کوئی عرب جب آپ کی بات سن رہا ہو تو وہ آگے سے آپ کی بات سنتے ہوئے یہ درمیان میں کبھی کبھی یہ لفظ کہے گا ایوہ، 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 ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ آپ کی بات سنتے ہوئے یہ لفظ کہے گا۔ و کا مطلب ہے اور،
لا یا منہ، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نہیں کے لیے، ٹھیک ہے. اہلن بیک، ٹھیک ہے. اہلن بیک یعنی جب آپ ایک لڑکے سے بات کر رہے ہوں تو آپ کہیں گے، یعنی خوش آمدید جب آپ کسی کو کہیں گے تو آپ کہیں گے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا مرحبا اور یا ہلا، ٹھیک ہے. تو وہ یا ہلا جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا یعنی جو بہت زیادہ فرینک ہو آپ کے ساتھ، جو آپ کا دوست ہو، بڑا قریبی ہو، دل کے قریب ہو، اس کے لیے ہیں. یعنی بڑا خوشی کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ یا ہلا یا ہلا، یعنی کیا بات ہے، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، آئیے آئیے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہیں. اور یہ تھوڑا سا یعنی آفیشیل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ذرا رسمی سا ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں اہلاً بیک، اہلاً بیک، ٹھیک ہے. یعنی آپ کے آفس میں آپ سے ملنے کے لیے کوئی دوسری کمپنی کا جو امپلائی ہے وہ آیا ہے، تو آپ اس کو اندر داخل کرتے ہوئے کہتے ہیں اہلاً بیک، کہ خوش آمدید. اور لڑکی ہوگی تو اہلاً بیکی، اور زیادہ لوگ ہوں گے تو اہلاً بیکم، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہم آگے پڑھیں گے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. شکرن کا مطلب ہے شکریہ، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم مشکور پڑھ چکے ہیں، وہ بھی یہی سیم چیز ہے. اچھا، صح کا مطلب ہے صح، صح، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے صحیح. اور غلط، غلط کا مطلب ہے یعنی غلط ہیں، رانگ، جیسے ہمارے کریکٹ اور انکریکٹ ہوتا ہے نا ویسے. اس کے بعد ہے بشویش، ٹھیک ہے. بشویش، یہ ہے بشویش. اس کا مطلب ہے آرام سے، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، سلولی. اگر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے کہ بڑی تیز تیز وہ بات سنا رہا ہے کہ میں صبح اٹھا، میں نے پھر یہ کیا، میں نے پھر یہ کیا، اس کے بعد میں کار میں بیٹھا، پھر میں نے پیٹرول بھروایا، پھر میں ایسے گیا ویسے گیا، تو آپ اس کو کہتے ہیں بشویش، بشویش، سلولی سلولی، آہستہ بات کرو، ٹھیک ہے. اگر کوئی بہت تیز بھاگا ہوا جا رہا ہے تو آپ اس کو روکتے ہوئے کہتے ہیں بشویش، بشویش، آرام سے آرام سے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہیں سلولی. اچھا، اس کے بعد ہیں فرصہ سعیدہ. ویسے فرصہ کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے موقع، اپرچونٹی. سعیدہ کا مطلب ہے پلیزنٹ، ٹھیک ہے، پلیزنٹ یا خوشگوار. تو فرصہ سعیدہ کا لفظی مطلب ہے خوشگوار موقع، یعنی اچھا موقع. لیکن اس کا محاورتاً ترجمہ ہے آپ سے مل کر اچھا لگا، یہ کہا جاتا ہے. یعنی جب آپ کسی سے کوئی بندہ آ کر آپ کو ملا اور ملاقات کر کے اب وہ جا رہا ہے تو اب آپ اس کو کہتے ہیں فرصہ سعیدہ، یعنی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر ہمارا یہ اس سبق کا یہ والا حصہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں.